السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم حاضر ہوئے ہیں ناول پہ۔ منقول شاذل سعید کے کہتے ہیں کہ اصفہان میں ایک لوہار تھا جس نے اپنی ساری جوانی اس کام میں گزار دی اور آخر ارادہ کیا کہ اب اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اپنی باقی ماندہ زندگی اللہ کی یاد میں گزار دے۔ اس نے اپنی دکان بیچ دی اور خانہ نشین ہو کر اپنا بیشتر وقت عبادات میں گزارنے لگا۔ ضرورت مندوں کی حتی لامکان مدد کرتا اور لوگوں کے ساتھ رواداری سے پیش آتا تھا۔ یہ سب کرنے کے باوجود اس کی مصیبتیں روز بروز بڑھتی جا رہی تھیں اور صحت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ اس کے ایک دوست کو جب اس کے حال کی خبر ہوئی تو وہ اسے ملنے آیا اور کہنے لگا، تعجب ہے کہ جب سے تم نے نیک اور خدا ترس انسان بننے کی کوشش شروع کی ہے، تمہاری صحت اور تمہارے حالات روز بروز ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں تمہارے ایمان کو کمزور نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی راہ میں اتنی سختیاں جھیلنے کے بعد بھی تمہاری حالت بہتر ہونے کے بجائے بدتر کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ اگر آپ نے ہمارا چینل ناول سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کہانی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ لوہار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا، جب میں لوہار کا کام کرتا تھا تو خام فولاد کو آگ میں جلا کر نرم کرتا تھا اور پھر ہتھوڑے کے پے در پہ اور مضبوط ضربات لگاتا تھا، پھر سرخ فولاد کو پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کرتا تھا اور یہ عمل بار بار دہراتا تھا۔ میرا واحد مقصد یہ ہوتا کہ فولاد کو تلوار یا خنجر کی شکل میں ڈال لوں۔ کبھی کبھی فولاد ناقص معیار کا ہوتا تھا اور باوجود انتہائی کوشش کے میں اسے اپنی مرضی کی شکل میں نہیں ڈال سکتا تھا اور آخر اسے کچرے میں پھینک دیا کرتا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر گویا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی خام فولاد کی طرح کسی لوہار کے ہاتھ میں ہوں۔ کبھی مجھے آگ میں تباہ کر گرم کیا جاتا ہے، تکلیف و مشکلات کے ہتھوڑے سے مجھ پر ضربات لگا کر مجھے سرد پانی میں ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھر آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب میں دل سے قبول کر چکا ہوں۔ اللہ سے بس یہ دعا ہے کہ مجھے ناقص معیار کا فولاد نہ سمجھے۔ تلوار اور خنجر اگر نہ بن سکوں تو جتنی دیر مرضی لگے۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کو مل سکے۔ ہاں جی، اگر نہ بن سکوں تو جتنی دیر مرضی لگے اور جس رنگ میں چاہے مجھے ڈال دے، جتنی مرتبہ چاہے مجھے آگ اور پانی سے گزار کر مجھ پر شدید ضربیں لگائے، لیکن کبھی مایوس ہو کر مجھے کچرے میں نہ ڈالے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں یتیم بچوں کو راشن لے کر دیجیے اور یتیم بچوں کے دل سے دعائیں لیجیے، اللہ کی رحمت کے حقدار ٹھہریں۔ آپ کے تعاون کا منتظر، شاذل سے۔ یہ کہانی جس کو فیس بک گروپ، ہمارے گروپ ناول میں شاذل سعید نے تحریر کر لکھ کر پوسٹ کی تھی۔ اگر مزید ایسی آپ ہمارا کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ناول کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہوگا اس کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میں ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اس کہانی میں بھی ایک سبق تھا، آپ نے اس کہانی میں کیا سبق سیکھا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ نیکسٹ کہانی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔